کہتی ہے یہ کیا ہوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. یہ جو جگہ ہے اس جگہ کو مقام شیر فضہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. البتہ دو مختلف روایت ہیں. ایک روایت کے مطابق چونکہ ائمہ علیہ السلام سے روایات وارد ہوئی ہیں کہ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام جنازے کو پامال کیا گیا، لاشیں کو پامال کیا گیا. دوسری روایت کے مطابق جیسا کہ مقام شیر فضہ کے عنوان سے کہ روایت یہ ملتا ہے کہ یہ شیر جب آ گیا تو اس کے بعد ظالم جو ارادہ رکھتے تھے کہ ہم لاشوں کو پامال کریں گے وہ پامال نہ کر سکے. اب دونوں کو جمع کرنے کا طریقہ ایک ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی اور فضا میں ایک آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے. روایت کہتی ہے کہ اس آواز کا سننا تھا کہ عمر صاحب نے کہا کہ خبردار ابھی اپنے گھروں کو واپس نہیں ہونا، ابھی گھوڑوں میں نال بندی کی جائے اور جنازوں کو پامال کیا جائے. روایت کے فطرے اس آواز کو سننا تھا. جناب فضہ دوڑی دوڑی جناب زینب کے پاس آئی. شہزادی غضب ہو گیا، شہزادی غضب ہو گیا. جناب زینب گریہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں اماں فضہ میرا بھائی مارا گیا، اب اس سے زیادہ غضب کیا ہوگا. نہیں شہزادی، ارے ان ظالموں نے یہ اعلان کیا ہے کہ لاشوں کو پامال کریں گے. ہاں دیدو یہ سننا تھا. جناب زینب بے قرار ہو گئی. اماں فضہ کیا کوئی سبیل ہے کہ لاشوں کی پامالی کو روکا جائے؟ ہاں ہاں اے شہزادی میں ادھر ایک شیر کو جانتی ہوں، وہ شاید ہماری مدد کرے. ہاں دیدو جناب فضہ نے آ کر آواز دی، یا ابوالحارث اے شیر، ارے کیا تجھے پتا ہے ان ظالموں نے کیا ارادہ کیا ہے؟ امام حسین کے لاش کو پامال کرنا چاہتے. روایت کے فقرے ہیں اس آواز کا سننا تھا. شیر دہاڑتا ہوا گریہ کرتا ہوا لاش حسین پر آیا، اپنے قدم لاش مبارک پر رکھ دیا. ارے کس کی مجال ہے جو میرے مولا کے لاش کو پامال کرے؟ ہاں دیدو اس کیفیت کا دیکھنا تھا. عجب نہیں جناب زینب نے ترائی کا رخ کیا ہو. اے بھیا عباس، ارے مجھے معاف کریے گا، ارے آپ کا لاشا آپ کی زندگی میں ہی پامال کر دیا. سمت ہے چھایا کوئی نہیں اب جو دے پہرا. زینب جاگ رہی ہے مقتل میں تم چین سے سونا، مقتل میں تم چین سے سونا. سامنے رن میں لاش پڑے ہیں سبھی میرے دل کے ٹکڑے ہیں. سامنے رن میں لاش پڑے ہیں سبھی میرے دل کے ٹکڑے ہیں. آتا ہے یہ دیکھ کے رونا بھیا زینب جاگ رہی ہے مقتل میں تم چین سے سونا. ایک اسکیل اوپر کرو، ایک اسکیل اوپر کرو.
مختل سے سونا سوئے ابھی ہے تاکہ بچے بھی گئی رات ہو کے جاگے سوئے ابھی ہے تاکہ بچے بھی گئی رات ہو کے جاگے ساتھ میں ہے بھی مار بھتیجا بھیا لیفٹ نب جاگ رہی ہے مقتل میں تم چین سونا مقتل میں تم چین سے سونا جس کا ہو پاس سب بھائی اس پا مصیبت کیسی آئی جس کا ہو پاس سب آئی اس پا مصیبت کیسی آئی کوئی نہیں ہے پوچھنے والا بھیا زینب جاگ رہی ہے مقتل میں تم چین سے سونا مقتل میں تم چین سونا خالی ہے اصغر کا جھولا نظروں میں اکبر کا چہرہ خالی ہے اصغر کا جھولا نظروں میں اصغر کا چہرہ دل کا بھیا زینب جاگ لگی سب رات کمان کیسا تھا بعد میرا گھر یاد ہے کل سب رات کمان کیسا تھا بعد میرا گھر چھوٹ گیا ہر ایک سہارا بھیا زینب جاگ رہی ہے مقتل میں تم چین سے سونا مقتل میں تم چین سے سونا ہوش مجھے جاز کہاں تھا اشکوں کا سیلاب روا تھا ہوش مجھے جاز کہاں تھا اشکوں کا سیلاب روا تھا میں نے لکھا ہے جب یہ نوحہ بھیا زینب جاگ رہی ہے مقتل میں تم چین سے سونا مقتل میں تم چین سے سونا خاص تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے خاص تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے خاص تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے رو
सकीना तुझे रोए, कैसे तेरे लाशे पे सकीना तुझे रोए। अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। जिस वक्त उठाया ना गया लाशा जवां का, जिस वक्त उठाया ना गया लाशा जवां का, शह उस घड़ी अकबर से ज्यादा तुझे रोए। शह उस घड़ी अकबर से ज्यादा तुझे रोए। अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे ज़ैनब ने कहा शाम गरीबा में ए वाली, ज़ैनब ने कहा शाम गरीबा में ए गाज़ी, बेपर्दा मुझे देख के बाबा तुझे रोए। बेपर्दा मुझे देख के बाबा तुझे रोए। अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। अब्बास तेरा हक है, ज़माना। अरे बिन हाथ के किस तरह तू घोड़े से गिरा था, बिन हाथ के किस तरह तू घोड़े से गिरा था। ये सुन के बहुत अहले मदीना तुझे रोए। ये सुन के बहुत अहले मदीना तुझे रोए। अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। अब्बास तेरा हक है, ज़माना। सजदे के लिए जब लिया हाथों का सहारा, सजदे के लिए जब लिया हाथों का सहारा, तो सजाद मुसल्ले पे हमेशा तुझे रोए। सजाद मुसल्ले पे हमेशा तुझे रोए। अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। अरमान सकीना का सजना तुझे रोती, अरमान सकीना का सजना तुझे रोती। अरे सजाद तेरी कब्र पे उतना तुझे रोए। सजाद तेरी कब्र पे उतना तुझे रोए। अब्बास तेरा हक है, ज़माना
ہائے زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس خیمہ گاہ کی ترتیب کچھ اس طریقے سے کہ جو سب سے پہلا خیمہ یہ ہے مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام ان کا خیمہ، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا خیمہ ذری سامنے دیکھ رہے ہیں، اسی سے ملی ہوئی جو ملا ہوا خیمہ وہ ہے جناب اسی کے دست سامنے سے یہ مولا امام حسین علیہ السلام کا اور پیچھے سے یعنی چونکہ دونوں کا جو خیمہ تھا وہ بالکل آپس میں ملا ہوا تھا، اور اسی کے بالکل سامنے جناب سید سجاد ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا، اور ادھر سائڈ میں جناب قاسم ان کا خیمہ تھا، اور بہرحال سبھی جناب ابوالفضل عباس کا خیمہ جیسے آگئی ہے جناب علی اکبر کا، لیکن مقامات کے طور پر بس یہی ذری بنی ہوئی، جناب ابوالفضل عباس، امام حسین، جناب زینب، جناب سید سجاد اور جناب قاسم۔ آپ اگر تصور کریں کہ خیمے کا نقشہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب خیمہ نصب کر لیا تو روایت کے فکرے ہیں کہ خیمے کے نصب کرنے کے بعد ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کر وا قلۃ ناصرہ وا مظلومہ اس کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ بس ایک روایت آپ کی رحمت اور تمام کر دوں گا۔ جناب مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں جیسے ہی مسلم ابن اوسجہ کربلا کے وہ بوڑھا صحابی ہے کہ جس کی بھویں لٹک گئی تھی، کمر جھک گئی تھی، جناب مسلم نے جیسے ہی دیکھا امام حسین علیہ السلام کو اس طریقے سے گریا کرتے ہوئے برداشت نہ کر سکے، اور ایک مرتبہ پٹے اٹھائے اور اپنی بھووں کو باندھا، پٹا اٹھایا اپنی کمر کو باندھا، اور باندھنے کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی امام حسین نے جناب مسلم کو اس حالت میں دیکھا گریا کرنے لگے، رونے لگے۔ کیسے صحابی تھے، بس ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کیسے صحابی تھے امام حسین علیہ السلام کے۔ میدان میں آئے، وہ وقت بھی آیا کہ گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی مولا آقا میری مدد کو دوڑیے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ جناب حبیب کو لیا اور حبیب کے ساتھ چلے ہیں جناب مسلم کے پاس۔ جیسے ہی جناب حبیب نے مسلم کو دیکھا، مسلم سے ایک ہی بات کہی، اے مسلم مجھے یقین ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی تم سے ملحق ہونے والا ہوں، اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی شہادت پا جاؤں گا تو تم سے کہتا کہ اے مسلم مجھ سے کچھ وصیت کیجئے، میں آپ کی وصیت کو پورا کروں گا۔ خدا کی قسم روایت کہتی ہے جناب مسلم کے اندر اتنی بھی طاقت نہ تھی کہ حرکت کر سکے، لیکن جیسے ہی جناب حبیب کے زبان پر یہ فقرے جاری ہوئے، اپنی پوری طاقت کو سمیٹا، اپنی پوری پوری قوت کو سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد زبان سے کچھ نہ کہہ سکے، ہاتھوں سے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا اے حبیب تم سے کوئی اور وصیت نہیں ہے، بس ایک ہی وصیت ہے، جب تک جان میں جان باقی رہے حسین پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہراء۔ آپ کس مقام کے اوپر کھڑے ہیں، آپ کس ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ اور آپ تصور کیجئے یہ خیمہ لگا ہے، اور جب امام حسین علیہ السلام اسی خیمے میں آخری رخصت کے لیے آئے ہوں گے تو امام حسین علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوگی۔ اسی لیے روایت ہے آیت اللہ مراشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ ان سے مروی ہے کہ جب ان کی زندگی کا آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا، اور بیٹے کو بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا دیکھو قبر کی منزل بڑی سخت منزل ہوتی ہے، لہذا مجھے جاجے قبر میں لے جا کے دفن نہیں کرنا، بلکہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو ایک خطیب سے کہنا کہ تھوڑی دیر مصائب پڑھ، تھوڑا سا گریہ ہو جائے، لیکن اس خطیب سے یہ ضرور کہنا کہ مصائب وہی پڑھے کہ جناب امام حسین علیہ السلام اپنی بہن زینب سے رخصت کیسے۔ اور اے بیٹا
अभी भी मुझे फ़ौरन दफन करना, मुझे लेके आना, कब्र के पास मेरा जनाजा रख देना और फिर ख़तीब से कहना कि थोड़े से मसाइब पढ़ दे, और मसाइब वही पढ़े कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बहन ज़ैनब से रुख़्सत कैसे हुए। ये बार बार जनाब आयतुल्लाह मराशी नजफ़ी इसकी तरफ तवज्जो क्यों दिला रहे हैं? तसव्वुर कीजिए, जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरे खैमा पर आए, अब मर्दों में कोई नहीं है और इमाम हुसैन कह रहे हैं या ज़ैनब, या उम्म कुलसूम, या रुक़ैया, अलैकुन्ना मिन्नी अस्सलाम। ज़ैनब आखिरी सलाम, उम्म कुलसूम आखिरी सलाम, रुक़ैया आखिरी सलाम। तसव्वुर कीजिए उन बीवियों पर क्या गुजरी होगी जब ये आखिरी सलाम सुना होगा। इसीलिए रवायत के फ़िक्रे हैं, इधर हुसैन ने आखिरी सलाम पेश किया, जनाब ज़ैनब दौड़ के आई, अपने भाई को अपने सीने से लगा लिया, ए भैया, अरे तुम्हारे बाद इन बीवियों का क्या होगा, ए भैया मैं तुम्हें न जाने दूंगी। हाँ देखो, तसव्वुर शर्त है, जैसा कि मैंने जिक्र किया था। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि अब जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दर खैमा से बाहर आए हैं, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी का जनाजा बाहर आ रहा, बार बार बीवियाँ, कोई दामन पकड़ता था, कोई बाजू थामता था, ए मौला किसके सहारे छोड़े जा रहे हैं, ए आका किसके सहारे छोड़े जा रहे हैं। हाँ दीदो, मेरा इमाम अब जो घोड़े के पास आया, अब इमाम के सवार होने का तरीक़ाकार ये होता था कि किसी तरफ से अब्बास आगे बढ़ते, कासिम आगे बढ़ते, अली अकबर आगे बढ़ते। आज हुसैन को कौन सवार कर रहा है? एक मर्तबा इमाम ने दाईं तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, या अब्ताल सफ़ा ओ या फुरसान अलहैजा, ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे मानने वालों, आज तुम्हारा आका सवार होना चाहता है। क्या कोई सवार करने वाला दरे खैमा से? ज़ैनब इस मंजर को देख रही थी, दौड़ के आई, बाजू थाम लिया, ए भैया अब्बास नहीं तो क्या हुआ, कासिम नहीं तो क्या हुआ, आज ज़ैनब है, अली अकबर भी बनेगी, अब्बास भी बनेगी, कासिम भी तेरा हुसैन अकेला है दश्त तुमको आस अब्बास मर गया, हम शक्ल मुस्तफ़ा भी जहाँ से गुजर गया, तन्हा जवा कलाशा उठाया है दश्त में। अम्मा तेरा हुसैन अकेला है दश्त में। सब मारे जा चुके हैं अजीज और अक़रबा, जुल्मों से तमो जोर का फिर भी है सिलसिला, इंसान